وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضية أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اور پردے کی آڑ میں خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار کہ ہم ناچیز کو اس جلسے میں کچھ بات رکھنے کچھ سنانے کا موقع فراہم کیا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و نازل بھیجتا ہوں. پڑھی اللہم صلی علیہ و اللہم بارک علیہ. میں زیادہ دیر آپ کے سامنے کچھ باتیں نہیں کروں گا. چند ہی منٹ آپ کے سامنے ہوں، اور جتنے دیر تک رہوں گا انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے تعلقات سے ہی اور ان کو سامنے رکھ کر ہی بات کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح صحیح کہنے اور اس پر اعمال کرنے، اور تمام بھائیوں کو اس پر اعمال کرنے کی توفیق بخشے. آمین. میں تقریر شروع کرنے سے قبل خاص کر کے جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہم ان لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اپنی زندگی تو بازاروں میں گھومتے رہے، دکانوں میں گھومتے رہے، اپنے مہمان نوازی کرتے رہے، لیکن اللہ کا واسطہ آپ ضرور، اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو جلسہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس لیے میں جہاں تک آواز جا رہی ہے، خاص کر کے ہمارے ذمہ داران ہیں، وہ پینڈل کے نیچے آئیں. آپ جب آئیں گے تو لوگ ضرور آئیں گے، اس لیے آپ کوتاہی نہ کریں. آپ ضرور آئیں، اور دکانوں میں آپ بھیڑ نہ لگائیں. آپ ہر روز دکان میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بہترین طریقے سے سجایا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے CCTV کیمرے کے نظر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ جو بھی حرکت کریں گے، آپ جو بھی گناہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کیمریوں کے ذریعے سے آپ کو پکڑ لے گا. اور یہ ایسا کیمرہ ہے، کبھی ان کا چارج ختم نہیں ہونے والے ہیں، یہ ڈسچارج کبھی ہونے والے نہیں ہیں. آپ کو اس کے ذریعے سے پکڑ لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر صاف واضح کہہ دیا ہے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما لا تفعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے کندھوں پر
کرامن کاتبین کو برقرار کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو انسانوں کے کندھوں پر رکھ دیا ہے۔ آپ جو بھی حرکت کریں گے، آپ جو بھی گناہ کریں گے، آپ جو جس طریقے سے چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعلمون ما لا تفعلون، آپ کو اس کے وجہ سے پکڑ لیے جائیں گے، ان کے امروں کے ذریعے سے آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صرف آپ کے حرکت کے ذریعے سے نہیں پکڑا جائے گا، آپ کے گناہوں کے ذریعے سے نہیں پکڑا جائے گا، آپ کے چلنے سے نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ آپ کی زبان سے جو بھی بولی نکلتی ہے، آپ کی زبان سے جو بھی آوازیں نکلتی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان سے جو بولی نکل رہی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈنگ کے طور پر رکھ دے گا۔ اور قیامت کے دن جس دن آپ کے سامنے نامہ اعمال لایا جائے گا، اس دن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا کہ جس دن ہمارے سامنے ہمارے نامہ اعمال لا کر کے رکھ دیے جائیں گے، ہم اور آپ یہ سوچ کر کے گناہ کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ سوچ کر کے رات کے اندھیرے میں اپنے کمروں میں گناہ کار بیٹھتے ہیں موبائل کے ذریعے سے یا پھر کسی بھی چیز کے ذریعے سے، اور یہ سوچ رہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، آپ کی آنکھ کی جو پلک ہوتی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے اور یہ بھی سوچ رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ آنکھ سے کیا چیز دیکھنے والا ہے، آپ کیا چیز کو ریکارڈ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ تو دور کی بات ہے، وما تخفی الصدور، کیا آپ کے دلوں میں کیا بھٹک رہا ہے، آپ کے دلوں میں کیا سوچ رہا ہے، آپ کے دلوں میں کیا چیز بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نوٹ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، جس دن آپ کے سامنے آپ کے گناہوں کو لا کر کے رکھ دیا جائے گا، آپ کے ان تمام گناہوں کو لا کر رکھ دیا جائے گا، جس دن آپ کے سامنے رجسٹر کو لا کر کے رکھ دیا جائے گا، اس دن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جس دن لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، جس دن لوگوں کے ہاتھ میں رجسٹر کو رکھ دیا جائے گا، نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اس دن وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جو لوگ مجرم لوگ ہوں گے، جو لوگ کافر ہوں گے، جو لوگ گنہگار ہوں گے، وہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ سہمے ہوئے ہوں گے، وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور کہیں گے یقول یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، ما لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی اس کو بھی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، ان کو لکھ دیا گیا ہے، میں نے گناہ کیا تھا رات کے اندھیرے میں اس کو بھی اس کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اس دن آپ کے تمام نامہ اعمال میں تمام گناہوں کو ریکارڈنگ کے طور پر رکھ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ دنیا کے اندر ذرہ برابر نیکی کریں گے، آپ دنیا کے اندر اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اور اگر ذرہ برابر گناہ کا کام کیے ہیں، ذرہ برابر
اگر برائی کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دکھا دے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سی سی ٹی وی کیمرے کا پاور کہ آپ اگر ذرے برابر کی نیکی کریں گے اور ذرے برابر کی گناہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے دکھا دے گا۔ آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اس دن آپ کا اور میرا اعلان کیا ہوگا؟ اس دن اور آپ اور ہم کس طریقے سے گزاریں گے، اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انکم محصورون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو ننگے پیر، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائیں گے۔ آج ہم قیمتی سے قیمتی کپڑے کو پہن رہے ہیں اور قیمتی سے قیمتی چپلیں پہن رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، جس دن آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، نہ آپ کے پیر میں چپل ہوں گے، نہ آپ کے جسم میں کپڑا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوں گے، سب کے سب ننگے ہوں گے۔ وغیر مختون، اور غیر مختون ہوگا، ختنہ کے بغیر آپ کو اٹھایا جائے گا۔ جس طریقے سے ایک ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ بغیر ختنہ کیے ہوئے وہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کو جب اٹھائے گا تو آپ بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کہ اللہ کے رسول تب تو اس دن عورت ننگے ہوں گی، مرد ننگے ہوں گے، سب ننگے ہوں گے، تب ینظر بعضهم الى بعض، تب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ایہمہم ذالک، کہ اس دن ایسا عالم ہوگا، اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر سوچے گا، غور و فکر کرے گا، وہ اپنے آپ کو ہلاکتی میں ڈال دے گا اور بے چینی کے حال میں ہوگا، اتنا سخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سختیوں کے تعلقات سے قرآن کریم میں بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 1-2 اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس دن کا زلزلہ بہت ہی عظیم ہوگا، بہت ہی بڑا ہوگا، اس دن کا جو زلزلہ ہوگا بہت ہی خطرناک ہوگا۔ آج ہم دنیا کے اندر اگر ذرہ برابر کے زلزلے آنے پر ہم تھرا جاتے ہیں، ہم خوف کھا جاتے ہیں، ہمارے زمین کو نیست نابود کر دیا جاتا ہے، ہمارے گھروں کو نیست نابود کر دیا جاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں اور خوف کھا جاتے ہیں، اور ڈرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، تو سمجھ لو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے عظیم زلزلہ پیدا کرے گا، کتنا بڑا زلزلہ پیدا کرے گا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ ہی نازل کر دیا۔
زلزلے کے تعلقات سے ایک سورہ ہی نازل کر دیا. کیا سورہ ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جب زمین کانپنے پر مجبور ہو جائیں گے، جب زمین کو ہلا دیے جائیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے لوہے کی شکل میں ہوں، چاہے کوئلے کی شکل میں ہوں، چاہے خزانے کی شکل میں ہو، یا کسی بھی چیز کے شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ نکال دیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وہ تمام کے تمام چیزوں کو نکال دیں گے. زلزلے کے ہونے کی صورت میں تمام چیزوں کو نکال دیں گے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. تب انسان کہے گا کیا ہو گیا زمین کو، کہ زمین تمام چیزوں کو نکال رہے ہیں، تمام بوجھ کو نکال رہے ہیں. تب زمین کو اللہ تبارک و تعالی زبان دیں گے. تب زمین کیا کریں گے؟ بولیں گے. جس طریقے سے ایک انسان کو زبان دیا ہی وہ بول رہے ہیں، اسی طریقے سے زمین کو بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو زبان دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دن زمین بھی بولیں گے. زمین کیا کہے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام چیزوں کو نکل رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اس دن کا زلزلہ کا کیا عالم ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضیة عما ارضعت. کہ اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. دودھ پلانے والی مائیں جو اپنے ماں پستان سے دودھ پلائی ہوتی ہوگی، وہ بچے گر جائیں گے. وہ بچے کیا ہوں گے؟ دودھ کو چھوڑ دیں گے، وہ گر جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اتنے سخت ہوگا اور اتنی خطرناک ہوگا قیامت کے دن. آج دنیا میں اگر کسی سے محبت ہے تو سب سے زیادہ محبت اپنے ماں، اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اتنے خوف اور اتنے خطرناک ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے بڑے زلزلہ قائم کریں گے، اتنے خطرناک زلزلہ قائم کرے گا کہ اس دن اپنی مائیں، اپنے بیٹے کیا کریں گے؟ پستان سے چھوٹ جانے کے باوجود بھی اسے پتہ نہیں چلے گا. اور اس دن حاملہ عورتیں، جو مائیں ہمارے حاملہ ہیں، اس دن اتنے خطرناک ہوں گے کہ ان کے حامل ساقط ہو جائے گا، وہ گر جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وَتَجْعَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. کہ اس دن حاملہ عورتیں بھی اپنے حمل کو گرا دیں گے، ساکت کر دیں گے، ساکت ہو جائیں گے، اپنے سے گر جائے گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج دنیا میں اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو جننے کے لیے جاتا ہے، اپنے بیٹی کو جننے کے لیے جاتی ہے، تو کتنے تکالیفیں ہوتی ہے، کتنے تکالیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے. لیکن اس دن ایسا عالم ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ان کے پیٹ سے بچے نکل کر کے پڑ جائیں گے، تب بھی اسے پتہ نہیں چلے گا. اتنے خطرناک زلزلہ ہوگا اور اتنا خطرناک ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ نشے کی حالات میں ہوں گے. ایسا لگے گا کہ سارے کے سارے لوگ نشے کی حالات میں ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خطرناک زلزلہ پیدا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا لگے گا کہ سارے کے سارے لوگ نشے کی حالات میں ہیں. نشے کی جیسے لگ رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَلَكِنَّ عذاب اللہ شدید. اس دن ایسا زلزلہ ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کے وجہ سے سارے کے سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے. کیا اس دن ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی کام میں آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ.
کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی تو بھائی ہے، بھائی باپ سے بھاگے گا، باپ تو دور ہے، باپ اپنے کیا کرے گا، بیوی سے بھاگنے کا، وہ صاحبتی ہی، جو ہمیشہ ساتھ دینے والے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ دیے ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی کیا کریں گے، بھاگے گی، ماں بھی بھاگے گی بیٹے سے، شوہر سے بھی بھاگے گی۔ یعنی اس دن ایسا عالم ہوگا کہ سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ دنیا میں کتنی محبت ہے باپ سے، ماں سے، بھائی سے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اس دن کیا ایسا بھی ہوگا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ حاضہ کے جتنے طلباء ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام طلباء مدرسہ میں جائیں اور مولانا محب الحق الغفاری سے اپنا کارڈ لے لیں، جو کھانا کھانے کے لیے مولانا محب الحق الغفاری سے اپنا کارڈ حاصل کر لیں۔ مدرسہ حاضہ کے تمام طلباء سے کہا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ آپ تمامی طلباء مدرسہ جائیں اور فضیلت الشیخ جناب مولانا محب الحق الغفاری سے اپنا کارڈ حاصل کر لیں اور ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھا لیں۔ السلام علیکم۔ تو عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے چند منٹ ہی رہوں گا انشاءاللہ، تو پھر آپ کو تقریر کی طرف لے کے چل رہا ہوں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر آج بازاروں میں دیکھا جاتا ہے، گائے، بکری، بھینس، سب چیزوں کا داؤ لگاتے ہیں لوگ بیچنے کے لیے کہ میرے بھینس کو لیجئے، میرے بکری کو لیجئے، ہم بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ قیامت